أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ابھی ایک بات یاد آئی اس میں بات حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ قرآن پاک سے خاص شوق تھا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ انہوں نے جاری فرمایا اور ہر شخص کے لیے لازم کیا کہ آپ لوگ مشق کریں معاشی، اور فرمایا کہ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے یہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ شعراء کے کلام سے اپنی مجلسوں کو آباد کرتے تھے، زندہ کرتے شعراء کے کلام سے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک سے لوگ اپنی مجلسوں کو آباد کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ وہ عرب تھے اس بنا پر وہ باقاعدہ سمجھتے تھے انہوں نے پڑھا یہ پڑھا، اس سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، مگر ہم ہندوستانیوں کے لیے اس سے کوئی شغف نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ترجمہ لکھا تاکہ اگر عربی میں نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کے ترجمے سے تم محدود ہو پاتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ترجمہ کیا اس کی وجہ یہی لکھا ہے کہ عرب لوگوں کو چونکہ وہ عربی زبان ان کی تھی، اس بنا پہ ایک آدمی پڑھتا تھا سب لوگ سنتے چلے جاتے تھے، ان کا ایک خاص مذاق ہے، لیکن ہم ہندوستانیوں کے لیے کوئی صورت نہیں تھی، اس بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ اگر جس طرح لوگ گلستان پڑھ کر کے مصنوی پڑھ کر کے اپنے مجلسوں کو گرم کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی وہ ذات ہے کہ اگر عربی میں نہیں ہے تو تم اپنی زبان میں اس کو پڑھ کر کے تو مجلسوں کو تو شاداب کر سکتے ہو۔ بہت عمدہ ترجمہ لکھا ہے، اتفاق سے مجھے بیان نہیں کر پا رہا ہوں، بہت بڑا اجتماع تھا قرآن پاک ہی پر دلی میں، تو میں بھی گیا تھا، تو میں نے یہی بیان کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے قرآن پاک کے ترجمہ لکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہمارے بزرگان دین گلستان بوستان اور اس سے اپنی مجلسوں کو گرم کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے ذہن میں آیا کہ اس کے بجائے قرآن پاک سے اس کو زینت دینی چاہیے مجلسوں کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور باقاعدہ صحابہ ان مجلسوں کو قرآن پاک کی مشق کرتے تھے مجلسوں میں، تو اس سلسلے کو جاری کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ لکھا تاکہ ترجمے کی اس کے نالج میں عربی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس ترجمے کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ مطلب بہت زبردست ہے۔ اب اس حضرت کو ہمارے مولانا شاہ رسول اللہ کا نام سنا ہوگا، قرآن سے خاص شغف تھا، بہت شغف تھا قرآن پاک سے، چنانچہ ہم لوگوں کو پڑھایا بھی سنایا بھی اور مشق کرنے کے لیے بھی کہا کیا جو کچھ ہم لوگوں نے کیا، لیکن اس کی بہت اہمیت تھی اور مشہور تھی اہمیت ہے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی، چنانچہ سب کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم اتنا پڑھا کرو اتنا پڑھا کرو تاکہ قرآن پڑھنے کا ایک رواج ہو جائے۔ جیسے اشعار پڑھنے سے لوگ اپنی مجلسوں کو گرم کرتے ہیں، کہا ہمارے لیے زیبا یہ ہے کہ پہلے عرب کے لوگ بھی اشعار کے ذریعے سے اپنے مجلسوں کو زیب دیتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن جب آیا ہے تو پھر صحابہ اس سے مستغنی ہو گئے، پھر وہ سلسلہ جاری نہیں رہا، ختم کر دیا، پھر قرآن ہی ان کا سب کچھ تھا، یہی، اور قرآن پاک سے مستفید ہوتے تھے۔ اسی بنا پر شاہ صاحب نے اپنے ترجمے کے بارے لکھا کہ ہم ہندوستانی ہیں، عرب لوگ تو ان سب چیزوں سے اپنے پیاس بجھا لیتے تھے، ہم ہندوستانیوں کو عرب سے، اس بنا پر میں ترجمہ لکھ رہا ہوں تاکہ اس ترجمے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے۔ بہت شاہ ولی اللہ وہ ترجمہ لوگ جانتے بھی نہیں، لیکن شاہ رسول اللہ صاحب اس ترجمے کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ترجمہ کرنے کی وجہ جو لکھی ہے وہ بھی قابل دید ہے، اس بنا پر اور چنانچہ شروع بھی کیا
ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ لازم تھا کہ تم ترجمہ کرو، پڑھو، سنو، تاکہ ترجمے کی احساس ہو۔ بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، بہت مضمون بہت طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ دلی میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، میں نے اتنا ہی بیان کیا تھا، لیکن بہت روشنی کیا ہے کہ ترجمے کی بھی اہمیت ہے قرآن پاک۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن ترجمہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کو تم ہے تمہارے اندر، ہذا مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا یہ مکتوب ہے بندوں کے نام، تو آپ اس کو نہیں پڑھیے گا، نہیں سمجھیے گا تو صرف طاق پر رکھنے کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا ہے اور راستہ دکھلانے کے آیا قرآن آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے ساری مناسبت پیدا فرمائے، اس کا سلسلہ جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، آپ نے دعا کیا، مریض کے دعا سے دعا